ویلکم بیک ATV مارننگ ود فرا میں آپ کو خوش آمدید. اور آج ہم بات کر رہے ہیں ڈیجیٹل بک مارکیٹنگ کے حوالے سے, اور میرے پاس ایکسپرٹ موجود ہیں سید ثاقب ممتاز صاحب. تو ثاقب صاحب, کتنا ٹائم ہو گیا آپ کو اس اسپیسیفک فیلڈ میں کام کرتے ہوئے؟ اگر آپ اسپیسیفک فیلڈ کی ڈیجیٹل مارکیٹنگ کی کریں تو میں ایز اے ہابیسٹ کرتا تھا, آج سے 7-8 سال پہلے بھی کرتا تھا, لیکن بک مارکیٹنگ کا پچھلے 1.5-2 سال سے ہی کیا. And how much rewarding it is for you? It is much more rewarding than anything else. اچھا جی, کیونکہ جو آتھر ہوتا ہے اس کے پاس پیسے کی کمی نہیں ہوتی. جو میں بات کروں امریکہ اور انگلینڈ میں, تو دے پے گڈ منی فار مارکیٹنگ دیئر بکس, اینڈ اف یو کین پروڈیوس دا ریزلٹ تو کیوں نہیں. ابھی بھی چل رہا ہے. اور نارملی مارکیٹنگ میں مجھے جو چیز پسند ہے وہ یہ ہے کہ اٹ از اونلی 2 hours جاب اے ڈے, کیونکہ آپ نے ایڈ سیٹ کی ہیں یا آپ نے کیا, اس کے رزلٹ پہ پھر آگے بیس ہو کے فردر مارکیٹنگ ہوتی ہے. تو اٹ از ناٹ لائک آپ ٹائپ کرتے رہیں گے پورے 24 گھنٹے جو ہے. تو اس وجہ سے میرے حساب سے اٹ از مچ مور ریوارڈنگ دین اینی ادر جاب. ٹھیک ہے. ڈیجیٹل مارکیٹنگ تو ویسے بھی بز ہے آج کل, جیسے نا کہ ہر چیز آپ کی جو ہے وہ ڈیجیٹل مارکیٹنگ کے ساتھ لنکڈ ہے, بیسڈ ہے, اور اٹ سیلف اس سے جڑے ہوئے لوگ جو ہیں بہت پیسہ کما رہے ہیں. تو آپ صرف بک کے تک محدود ہو کے آپ سمجھتے ہیں کہ آپ ایک بہت بڑے مارکیٹ سے اور سیکٹر سے, ایک بہت بڑے چنک سے اپنے آپ کو ڈس ایسوسیٹ کر رہے ہیں؟ نہیں, اس طرح نہیں ہے. کہ ابھی آپ دیکھیں کہ آپ کو ڈاکٹرز کو دیکھ لیں, MBBS والا ڈاکٹر اس کو سب کچھ پتہ ہے, لیکن لوگ اسپیشلسٹ کے پاس جاتے ہیں. تو اسی طرح ڈیجیٹل مارکیٹنگ میں بھی ہے. ایون ڈیجیٹل مارکیٹنگ میں تو بکس کی بات کروں, دیر آر پیپل جو ریئل اسٹیٹ کے ساتھ صرف کام کرتے ہیں, کیونکہ ان کا بزنس سائیکل ڈفرینٹ ہے. وہ آپ کو انڈرسٹینڈ کرنا ضروری ہے مارکیٹ کرنے کے لیے. بکس کا ڈفرینٹ ہے. تو اسی طرح آپ کوئی بھی پروڈکٹ مارکیٹ کریں تو وہ ڈفرینٹ ہے. آپ کی بات صحیح ہے کہ یہ ایک چھوٹا پارٹ ہے, لیکن 50 بلین از ناٹ اسمال پارٹ. دنیا کے حساب سے, دنیا کے حساب سے دیکھیں تو 50 بلین ایون اپنے ملک کے حساب سے. تو یہاں پر رہ کر جب آپ کام کرتے ہیں یورپ اور امریکن آتھرس کے لیے, تو یہ ممکن ہو جاتا ہے, اور اس میں کیا دقتیں ہوتی ہیں؟ جی ہاں, اس کے لیے 3 پلیٹفارمز میں ہمیشہ ریکمینڈ کرتا ہوں. میں فری لانسنگ کی جو ویب سائٹس ہیں, اپ ورک, اس پہ میں کام کرتا ہوں زیادہ تر. میری بیٹی جو ہے وہ فائبر پہ کرتی ہے, اس کو میں نے سکھایا, وہ بھی کر رہی ہے. اور تیسرا لنکڈ ان ہے. پاکستانی جو ہے نا بہت زیادہ فیس بک, انسٹاگرام, ٹک ٹاک پہ ہے. لنکڈ ان از ویری پروفیشنل سوشل میڈیا. رائٹ. اور میں ہر ایک کو ریکمینڈ کرتا ہوں کہ اگر آپ نے بزنس کرنا ہے, آپ نے اپنے آپ کو گرو کرنا ہے, تو لنکڈ ان کو استعمال کریں. تو زیادہ تر کام لنکڈ ان, اپ ورک سے آ جاتا ہے کام, اور وہ بہت ایزی ہوتا ہے ان کے ساتھ کام کرنا جو کلائنٹس ہیں. ہماری طرح کے نہیں ہوتے کلائنٹس. میں نے کئی لوگوں کو یہ کمپلینٹ کرتے سنا ہے جو ڈیجیٹل مارکیٹنگ کا کام کرتے ہیں کہ کام ہو گیا لیکن پیمنٹ میں پھر ہمیں جو ہے وہ ایشوز آئے, کیونکہ پاکستان کی جو مارکیٹ ہے ظاہر ہے وہ بھی اس کو اس طرح سے نہیں دیکھتے ان لوگوں کو. اصل میں جو یہ جو پلیٹ فارمز ہیں یہ پہلے سے پیمنٹ لے لیتے ہیں. میں نے اگر کسی کو ہائر کیا ہے تو دے کیپ دا منی ود دیم سیلف, اور جب کام ختم ہوتا ہے اور میں کہتا ہوں کام ٹھیک ہو گیا تو وہ پھر پیمنٹ ریلیز کر دیتے ہیں. تو اکثر لوگ جو مار کھاتے ہیں وہ اس وجہ سے کرتے ہیں, وہ واٹس ایپ گروپ اور فیس بک سے اٹھا لیتے ہیں کام, اور وہ پاکستانی کلائنٹ ہوتا ہے. میں اکثر جو اپنے میرے اسٹوڈنٹ بھی ہیں کافی سارے جن کو میں سکھاتا ہوں, تو ان کو میں بتاتا ہوں کہ آپ اپنا پروفائل بلڈ کریں. اس میں فائدہ یہ ہے, ابھی اگر میں کسی سے کام لے رہا ہوں تو اس کو پیمنٹ تو ہو رہی ہے, لیکن اس کا پروفائل نہیں بن رہا. اصل کام تو آپ کو پروفائل سے ملے گا. ٹھیک ہے. تو جب تک پروفائل اس قابل نہیں ہے تو کوئی کام بھی نہیں دیتا. اچھا, یہ جو کانسیپٹ ہے یہ ہماری ینگ جنریشن میں, جو آنے والی جنریشن ہے, اس میں پاپولر ہو بھی رہا ہے, ہونا بھی بڑا ضروری ہے, کیونکہ آنے والی دنیا میں آپ کو نوکری مانگنے کی ضرورت نہیں ہے. یہ بہت سارے ایسے پلیٹ فارمس ہیں جس سے آپ اسکل سیٹ کے ذریعے سے پیسہ ارن کر سکتے ہیں. اس کے بارے میں کیا گائیڈ کریں گے؟ جیسے آپ نے بتایا آپ نے اپنی بچی کو سکھایا اور وہ فائبر کے اوپر جو ہے وہ ارننگ کر رہی ہے. بہت سارے وہاں پہ آپشنز ہوتے ہیں. آپ کریٹو جو بھی آپ کا اسکل سیٹ ہے آپ اس کو وہاں پہ بیچ سکتے ہیں, کیونکہ آپ جو ہے اس کے لیے ایک انٹرنیشنل پلیٹ فارم پہ اپنی سروس پریزنٹ کرتے ہیں, اور کوئی بھی جو ہے وہ آپ کو ہائر کر سکتا ہے اور اس پہ آپ کو پیمنٹ کر سکتا ہے. بٹ از اٹ دیٹ ایزی اینڈ سمپل؟ جو اسٹوڈنٹس آپ کو دیکھ رہے ہیں انہیں کیا کرنا چاہیے کہ وہ اس طرح سے مختلف مینس کے ساتھ گھر بیٹھے ڈالرز میں پیسے کما سکیں؟ اصل میں ہمیں جب پہلی چیز آپ نے اکثر سنا ہوگا IT سروسز کے بارے میں اکثر آ رہا ہوتا ہے کہ جی 310 ملین کی ایکسپورٹ کی ہے, میکسیمم تو وہ فری لانسنگ سے ارن ہو رہا ہے. تو پلیٹ فارم اویلیبل ہیں, بہت سے پرابلمس بھی ہیں, لیکن لوگ کر سکتے ہیں اس میں. ہمارا ایشو یہ ہے کہ جن کو جب میں پڑھانا شروع کرتا ہوں تو وہ پہلی بات یہ کرتے ہیں کہ کسی طرح شارٹ کٹ لگا کے ہم ارن کرنا شروع کرتے ہیں. یہ شارٹ کٹ نہیں ہے اس میں. ابھی بھی آج بھی میں صبح ایڈ چیک کر رہا تھا تو ایک آتھر ہے اس کی نہیں صحیح چل رہی, حالانکہ میرا 200 سے زیادہ کتابیں مارکیٹ کرتے ہو, لیکن یہ پرابلم ہے, اور وہ دے انڈرسٹینڈ دس تھنگ.
تو یہ جو کہتے ہیں نا ابھی اکثر کورس میکسیمم لوگ تو کورس بیچ رہے ہیں, وہ کہتے ہیں جی یہ کر لیں $1000 ارن کریں, اور دنیا جان کے بچے ہیں وہ خام خواہ میں پیسہ لگا رہے ہیں اس پہ. پہلے اسکل بلڈ کریں, ساتھ پروفائل بلڈ کریں, کام آپ کو بے تحاشا ملے گا. اور کون سا اسکل بلڈ کرنے کے اوپر آپ یہ اس کی اپنی لائکنگ اور اپنا پیشن پہ ہے. میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ میں بکس کی طرف اس لیے آیا کہ میرا پیشن تھا. اگر کسی کا پیشن ہے مثلا ایک پینسل آرٹ ڈرا کرتے تو اس کی بھی مارکیٹ ہے. اگر کسی کو وائس اوور کرنے کا شوق ہے, اس کی آواز اچھی ہے, وہ بھی کر سکتا ہے. تو فیلڈ تو ان لمیٹیڈ ہے, لیکن صرف یہ کہ مینٹور کا کام ہے اس کو گائیڈ کرے, نہ کہ صرف کورس بیچے. یا کہ صرف کورس بیچے. یہ ایک بڑا مسئلہ ہے کہ جس کے پاس بھی آپ چلے جائیں وہ اپنی پروڈکٹ آپ کو بیچنے کے لگا دیتا ہے. اور آج کل یہ جو ایک جس دن یہ اسکیم انفولڈ ہوا کہ گھر بیٹھے $1000 کمائیں اور بس کچھ بھی نہ کر کے آپ جو ہے ڈالر آپ کے پاس آنا شروع ہو جائیں گے, یہ اتنا بڑا ایک اس وقت کانسیپٹ بنا ہوا ہے اور لوگ سمجھ رہے ہیں کہ واقعی کچھ نہ کر کے گھر بیٹھے ہم جو ہے ڈالرز کما سکتے ہیں. اصل میں گھر بیٹھے ڈالر کمائے جا سکتے ہیں, لیکن اس کے لیے محنت بھی کرنا پڑتی ہے, وہ اسکل کے بغیر نہیں ہوتا. ابھی اور دوسرا ایک اور لوگ جو اب بہت زیادہ پروپیگیٹ کر رہے ہیں, میں نام نہیں لوں گا, جو کرتے ہیں وہ کہتے ہیں ڈگری کی ضرورت ہی نہیں ہے. ہاں جی, ڈگری ایک بیسیکلی وہ آپ کو ارن کرنے کے لیے نہیں ہے, آپ کو ایک جو مینٹل ہورائزن براڈن کرنے کے لیے. آپ کو بتاتے ہیں میں نے انجینئرنگ کی ہے, اب انجینئرنگ کا تو کام میں نے عرصہ ہو گیا چھوڑ دیا, لیکن آپ کو ایک مینٹل لیول آپ کا انکریز ہوتا ہے. آپ اس پہ جاتے ہیں, دنیا کو دیکھتے ہیں, آپ سمجھ سکتے ہیں لوگ کیا بات کریں. آپ تو اے آئی کی بات کر رہے تھے, اے آئی کے پیچھے کیا چل رہا ہے. اگر آپ کو نالج ہی نہیں ہے تو آپ کس طرح اس کو کریں گے. بالکل. اور یہ غلط بات ہے. میں سمجھتا ہوں ابھی میری بیٹی BBA کر رہی ہے, تو بیٹے کو بھی انشاءاللہ اے آئی میں کروائیں گے. تو پہلے ڈگری کریں, اس کے بعد کام میں آئیں. ٹھیک ہے. ہمارے کہتے ہیں, وہ کہتے ہیں جی میں میٹرک پاس ہوں, میں نے یوٹیوب چینل بنایا. ابھی ایک صرف بندہ ہے میٹرک پاس جو مبشر صدیق ہے, اس کا چینل وہ ملینز ارن کر رہا ہے. ابھی آپ نے دیکھا ہوگا وہ جو چھوٹا بچہ شرازی, اس کو باپ نے منع کرنا پڑا ہے کیونکہ اس کے ایڈورس افیکٹ بھی آ رہے ہیں نا. وہ اپنی چیزیں بھول کے وہ بالکل اسی پہ لگ گئے. تو میرا خیال یہ ہے کہ جو سب سے ضروری چیز ہے, آپ ڈگری ضرور کریں اور اس کے بعد پھر آپ اس فیلڈ میں آئیں. بالکل صحیح. آپ اس کے بغیر نہیں کر سکتے. یہ جو فیس لیس چیزیں ہیں, یعنی یو ڈونٹ ہیو ٹو sometimes present yourself, you just have to present your skill set. تو آپ کے خیال میں وہ کون کون سی سائٹس ہیں جس کے اوپر بچے جو ہیں, لوگ جو ہیں, ینگسٹرز وہ ضرور جائیں, وہاں پر وہ اپنے آپ کو انرول کریں اور وہاں پر وہ اپنا اسکل سیٹ جو ہے اس کے مطابق اپنے آپ کو مارکیٹ کرنے کی کوشش کریں؟ دیکھیں میکسیمم پاکستانی فائبر پہ کام کریں. فائبر ذرا چھوٹی مارکیٹ ہے, $5 سے منیمم سے کام شروع ہوتا ہے, اور شروع میں شاید اس کو $5 میں ہی کرنا پڑے. اپ ورک زیادہ پروفیشنل ہے, اس پہ زیادہ پیمنٹ آتی ہیں اور زیادہ آپ فیس ڈیمانڈ کر سکتے ہیں. اور تیسرا جو آپ کو پہلے بتایا لنکڈ کا ہے. لنکڈ میں پیپل کے ساتھ, آپ لوگوں کے ساتھ انٹریکٹ کریں جو آپ کی فیلڈ میں ایکسپرٹ ہیں, ان کی دیکھیں وہ کیا لکھے. بڑے اچھے آرٹیکلز ہوتے ہیں انہوں نے لکھے ہیں. میں خود لکھتا ہوں, نیوز لیٹر ایک لکھتا ہوں بک مارکیٹنگ سے ریلیٹڈ. تو پڑھے جا کے اس کو, وہ آپ کو نالج کی بیس ہوگا, پھر آپ کو پتہ چلے گا کہ میں کس میں ایکسل کر سکتا ہوں. رائٹ. اور یہ تمام چیزیں جو ہیں آپ کے خیال میں اس کے اوپر کتنا ٹائم دینا پڑے گا کسی کو کہ تو اس کے بعد وہ ارننگ کی ایک ٹائم تک آ سکتا ہے کہ اس میں سے وہ ہی کین اور شی کین میک اے کیریئر آؤٹ آف اٹ؟ اس کی فیلڈ کے حساب سے ڈفرینٹ ہے, لیکن منیمم 1 ایئر تو کم از کم دینا چاہیے اس کو. ٹھیک ہے. آپ پہلے اسکل سیکھیں, پھر اپنا پروفائل بلڈ کریں. کئی دفعہ ضرورت پڑتی ہے فیک ریویوز لینے کی. آپ کسی اپنے دوست وغیرہ کو کہتے ہیں, کیونکہ جس کا کوئی کام نہیں ملا اس کو کوئی کام دے گا بھی نہیں. ہاں جی, یہ ایک کیش 22 ہے, یہ غلط بات سمجھیں اس کو, لیکن یہ کرنا پڑتا ہے کبھی کبھار. میں لکی تھا, مجھے ایسے ہی مل گیا, میں تو ہابی کے طور پہ کر رہا تھا تو مجھے مل گیا, میں نے کہا چلو جتنا کام مل رہا ہے اچھا ہے. لیکن جن کی ڈپینڈنس اس پہ ہے ان کو ایک پراپر طریقے سے چلانا پڑتا ہے. ان کو سال ایک لگے گا, ان کو مینٹور سے پوچھنا پڑتا ہے. ابھی بھی میرے اسٹوڈنٹ ہیں مجھ سے پوچھتے رہتے ہیں, کئی دفعہ مجھے نہیں پتا ہوتا تو میں کہتا ہوں مجھے اگر پتہ چلتے مجھے بھی بتا دو. اس میں کوئی آخری ورڈ تو ہے نہیں کہ جو کوئی ایکسپرٹ ہو جائے. مے بی میرا طریقہ شاید 90% لوگوں کے لیے چل گیا, ہو سکتا ہے 10% کے لیے نہ چلا ہو, لیکن یہ تو خود کرنا پڑتا ہے کیونکہ ہر ایک کی لرننگ کر ڈفرینٹ ہوگی. ٹھیک ہے. اچھا, آپ کیسے اتنے آؤٹ آف باکس تھنکنگ آپ کی ہوئی کہ آپ کا ایک لگا بندہ فیلڈ ہے انجینئرنگ, اور پھر اس کے بعد اتنا بڑا شفٹ کہ آپ ایک سرٹن نوکری کی تلاش میں نہیں گئے, آپ اس میں کریئر ڈھونڈنے کے بجائے آپ نے بالکل ایک ایسا کام جسے پکڑ لیا جو کہ ایک نئی چیز ہے, جسے کہتے ہیں مارکیٹ میں آنے والی بالکل نئی ایک کانسیپٹ ہے؟ جی, اصل میں یہ جو 9 to 5 والی ہے نا, اٹ از کلنگ پیپل, ہیلتھ وائز بھی, اور فیملیز کو ٹائم نہیں دے سکتے لوگ.
تو یہ جو ڈیجیٹل نومیڈ اور یہ جو آف لائن ورک فرام ہوم والا کانسیپٹ ہے نا, یہ خاص طور پہ کووڈ کے بعد بہت زیادہ ہو گیا. تو ابھی اس کے لیے طرف لوگ کام کریں. مثلا ایک مثال ہے کہ اگر آپ بہت زیادہ ارن کر رہے ہیں اور آپ کے پاس ٹائم نہیں ہے اسپینڈ کرنے کا, تو اس کا فائدہ کیا ہے؟ اگر آپ کے پاس بہت زیادہ ٹائم ہے اور آپ کے پاس پیسہ ہی نہیں ہے اسپینڈ کرنے کے لیے, تو لائف میں بیلنس چاہیے. اور میرے حساب سے یہ ڈیجیٹل نومیڈ کی لائف اسی لیے لوگوں کو اٹریکٹ کرتی ہے کہ ہم لوگ ٹریول کر رہے ہیں, ساتھ کام کریں. میں نے ایک انٹرویو ابو دھابی انٹرنیشنل ایئرپورٹ پہ بیٹھے دیا, ایک استنبول میں دیا, میں اس ویکیشنز پہ تھا. تو یہ بڑی چیز اٹریکٹیو ہے. اٹ از ناٹ اونلی اباؤٹ منی, اٹ از اباؤٹ فریڈم. آپ جب دل کرے آپ کہیں جا سکتے ہیں, آپ کو آفس نہیں آنا, ٹریول نہیں کرنا. ابھی کوئی باس نہیں ہے آپ کا, کوئی جھڑکیاں نہیں ہیں. باس تو ہے, چلے کلائنٹ باس ہے, لیکن وہ پھر بھی ریزنیبل ہے. جو باقی ہوتے ہیں وہ تو آپ کو پتہ ہے باس کے ساتھ تو بڑا مشکل ہے گزارا کرنا. اچھا, ایک بہت بڑا جو ایشو ہے, جیسے ہم پلیجرزم بات کر رہے تھے, انوویٹیو آئیڈیاز کی بات کر رہے تھے, وہ ہے کوالٹی آف ورک کا, جو پاکستان میں ہر فیلڈ میں بہت زیادہ ایگزسٹ کرتا ہے. جب آپ کسی کے ساتھ سروسز اپنی آفر کرتے ہیں تو دے ایکسپیکٹ سرٹن تھنگس فرام یو, لیکن پاکستان میں آپ کسی کے ساتھ کسی کو کوئی کانٹریکٹ دے کے, اس کے ساتھ کوئی ایگریمنٹ کر کے, آپ کو یقین نہیں ہوتا کہ آپ کو وہ کام کی کوالٹی یا معیار جو ہے وہ ملے گا. اس معاملے کو آپ کیسے دیکھتے ہیں جب کہ آپ ڈیل کر رہے ہوتے ہیں ان تمام چیزوں کو؟ میں ان لوگوں کے پرسپیکٹیو سے دیکھ رہی ہوں, بات کر رہی ہوں جو کہ اس وقت آپ کو دیکھ رہے ہیں اور وہ چاہ رہے ہیں کہ اس طرح سے وہ اپنا ایک کریئر جو ہے آن لائن بزنس میں بنائیں. میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں. ایک آتھر تھی جس کے ساتھ بڑے عرصے سے میں کام کر رہا تھا, اس کی ایک اور کتاب ریلیز ہوئی, اس نے کہا اس کے ایڈ سیٹ کر دو. پتہ نہیں میں بھول گیا, میں نے نہیں سیٹ کیا ایڈ. ہفتے کے بعد اس نے پوچھا کہ سیٹ کیے ہیں. اب میں کر بھی سکتا تھا اس کو بتائے بغیر, لیکن میں نے کہا آئی ایم سوری کہ میں مس کر گیا ہوں, میں اب ایڈ سیٹ کر دیتا ہوں, تو اس کے بعد پھر ہم سیلز دیکھیں گے. ریزن یہ تھا کہ ہم جب ایتھکس پہ وہ بہت زیادہ کنسنٹریٹ کرتے ہیں, ہم لوگ نہیں کرتے اتنا. ہماری طرف تو پرابلم ہے نا, آپ نے خود ہی بتا دیا. وہ ایتھیکل لوگ ان ایتھیکل لوگوں کو ہائر بھی نہیں کرتے. اف یور ریپو بیکمس کہ آپ ان ایتھیکل ہیں. پاکستان میں ایک اور آپ کو بتاتا ہوں کہ پاکستان میں فیس بک کا جب پیج پروموٹ کر رہے ہوتے ہیں نا, تو ایک تو طریقہ ہے کہ پراپر طریقے سے کریں کہ میں جو لوگ اس میں انٹرسٹڈ ہیں وہ دیکھیں. وہ ایکسپینسو پڑتا ہے. لوگ کہتے ہیں نہیں جلدی لاکھ کے اوپر لے جائیں, 10 لاکھ پہ لے جائیں. پھر پیپل گو اینڈ بائی فالوورس, اور اس فالوور کا کوئی فائدہ نہیں ہے, نمبر بڑھ جاتا ہے. اب اگر وہ میکسیمم باٹس ہوتے ہیں, اگر میرا ایک پروڈکٹ پاکستان کے لیے ہے اور وہ افریقہ میں کسی نے پسند بھی کر لیا میرا پیج, تو کیا فائدہ ہے اس کا؟ تو یہ دونوں طرف سے, کلائنٹ کی طرف سے بھی ہے اور جو لوگ کام کریں ان کی طرف سے بھی ہے. میں ہمیشہ سے سب کو یہ کہتا ہوں کہ جتنے ایتھیکل ہوں گے اتنا زیادہ آپ کو ریوارڈ ہوگا. اور میکسیمم لوگ کہتے ہیں کہ جی, ابھی ایک اور تھی لڑکی تھی, اس نے مجھے کانٹیکٹ کیا کیونکہ ایک آتھر نے مجھے پہلے کیا اس کی کتاب کی مارکیٹنگ نہیں, وہ اسپینش میں تھی. تو آئی ٹولڈ ہم کہ میں تو انگلش اسپیکنگ ہوں. اس نے مجھے کہا کہ آپ جو ہے نا, میں اس کو ٹرانسلیٹ کر کے کر لوں گی. تو میں اس کو یہ کہہ رہا اگر اس طرح مارکیٹ ہو سکتی تو پھر تو ہم ساری دنیا کی کتابیں مارکیٹ کر سکتے. ایتھیکل ہونا بہت ضروری ہے, اس لیول کا کوڈ آف کنڈکٹ چاہیے. اور مجھے سب سے بڑی شوق اس وقت پہنچا کہ ایک کے ساتھ میٹنگ تھی زوم پہ 1 بجے, آئی لاگڈ ان ایٹ 5 منٹ لیٹ. اس نے میری اتنی بےزتی کی. اس نے کہا تمہیں اگر تم ٹائم پہ نہیں آ سکتے ہو, میں نے اپنا اتنا کیا. پھر مجھے ریئلائز ہوا اب میں 5 منٹ پہلے لاگ ان ہو جاتا ہوں, میں کہتا ہوں کہ لیٹ نہ ہو جاؤں. تو یہ پاکستانیوں کے بہت بڑے ایشو ہیں, ٹائمنگ کے. اس پہ ٹائم کی پابندی نہیں کریں گے, اس کی جو ڈیڈ لائنز کو نہیں میٹ کریں گے, کمٹمنٹس کو آنر کرنا, ڈیلیورنس کو یقینی بنانا, کوالٹی کو انشور کرنا, ہم ساری چیزوں میں کئی دفعہ آپ کو کوالٹی ہٹ اینڈ ٹرائل سے سیکھ جاتے ہیں, لیکن کوالٹی ورک کیے بغیر. میں ابھی بھی بہت سارے کورسز میں ویبینار اٹینڈس کرتا ہوں, بکس سے ریلیٹڈ, ڈیجیٹل مارکیٹنگ سے ریلیٹڈ, کیونکہ لرننگ کنٹینیوس پروسیس ہے. جی. تو اس وجہ سے میکسیمم لوگ سمجھتے ہیں کہ بس وہ ایک کورس کر لیں گے, اس کے بعد کچھ مینٹور کا بھی قصور ہے اور کچھ جو اسٹوڈنٹ ہے اس کا بھی قصور ہے کہ وہ لے کے گئے گا بس میں اب کر لوں. لیکن جب تک آپ ایتھیکل نہیں ہوں گے, جو بھی سن رہے ہیں ان سے کہوں گا کہ کام بہت ہے, دنیا تیار ہے آپ کو ہائر کرنے کے لیے. آپ پہلے اسکل بلڈ کریں اور ایتھیکل ڈیلنگ کریں, اپنا پروفائل بلڈ کریں. رائٹ. اب یہ پروفائل بلڈ کرنا جو ہے نا, اس کے اوپر میں چاہوں گی آخری, چونکہ ہم نے آپ سے وہ میسج بھی, کیونکہ آئی ایم سیئنگ یو ایز سم ون جو کہ ایک ایسی ایریا میں کام کر رہا ہے جو کہ اس وقت بز آف دا مارکیٹ ہے, کہ ڈیجیٹل مارکیٹنگ اور اس میں پھر اسپیشلائزیشن کیا آپ کریں اور مختلف پلیٹ فارمس کے اوپر آپ اپنی سروسز سیل کریں. تو کیا میسج دینا چاہیں گے اور پروفائل بلڈ کے بارے میں کیا گائیڈنس ٹپ ہے؟ پہلا تو میسج میں آتھرس کو اور پبلشر کو دوں گا کہ پوری دنیا کی مارکیٹ جب ہے تو آپ کیوں پاکستان میں کنفائنڈ ہے.
پہلا تو یہ ہے. دوسرا یہ ہے کہ کسی کے کانٹینٹ میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. ہمارا بہت اچھا کانٹینٹ ہے, کتاب جو فکشن بھی لکھ رہے ہیں, تھوڑا سا اس کو اس لیول پہ لانے کی ضرورت ہے. تیسری چیز یہ ہے کہ جو پروفائل بلڈ کرنا چاہتے ہیں شاید ان کو پہلے تھوڑا سا اپنی اسکل بلڈ کرنے پہ زیادہ زور دینا چاہیے. ٹھیک ہے. اور پھر ظاہر ہے کچھ کسی کی ہیلپ ہوگی, کوئی آپ کو آرڈر دے گا, کوئی جانے والا ہی کرے گا نا پہلے شروع میں, تو وہ آہستہ آہستہ پروفائل بلڈ ہوتا ہے. تو وہ پروفائل بلڈ کرنے کے لیے کئی لوگ فیک ریویوز بھی کر رہے ہوتے ہیں, کرنا پڑتا ہے کبھی کبھار, کیونکہ کیا کریں جب اتنی کمپیٹیٹو مارکیٹ ہے تو اس میں آپ کو کون ہائر کرے گا. وہ کہے گا پہلے آپ نے کام کیا, آپ کہیں گے مجھے کام دو گے تو میں کوئی ریویو دکھاؤں گا. تو یہ Catch-22 ہے. اس کے لیے پروفائل بلڈ کرنے کے لیے ضروری ہے اسکل بہت آپ کو اچھی ڈیولپ کریں, کورسز کریں, فری ویبینارز ہیں, یوٹیوب کے چینلز ہیں, انفارمیشن کا کوئی مسئلہ نہیں ہے. مینشن فیو سچ پلیسز جہاں سے لوگ اس طرح کا اسکل سیٹ جو ہے وہ فری میں لرن کر سکیں. میں جو ڈیجیٹل مارکیٹنگ سے ریلیٹڈ ہے وہ گوگل کے سارے کورسز فری ہیں. آپ وہیں پہ اسٹڈی کریں, ادھر ایگزام دیں, آپ کو ای میل ایڈریس پہ آپ کو ایک سرٹیفکیٹ ایشو ہو جائے گا جو کہ ڈیجیٹلی ویریفائیبل ہے ہماری ڈگری کی طرح. آپ جو جب بھی لگائیں گے اپنے پروفائل پہ اپ ورک پہ کہ میں گوگل کا کوالیفائڈ سرٹیفائڈ مارکیٹر ہوں, تو وہ کیوں نہیں ہائر کریں گے. دوسرا فیس بک کا تھوڑا سا انہوں نے فیس بک کے 9 لیولز ہیں اور ہر لیول پہ $50 آپ کو دینا پڑتے ہیں, لیکن میرے حساب سے اگر آپ 4th لیول تک بھی کوالیفائی کر لیں تو یو آر گڈ انف ٹو ورک ود اینی لارج کمپنی, بڑی کمپنی کے ساتھ. لنکڈ ان کا ٹوٹل 3 آورس کی اسٹڈی ہے. لنکڈ ان پہ بہت سارے پاکستانی جاتے نہیں ہیں, اور میں آپ کو بتاؤں لنکڈ ان کے ایڈورٹائزنگ کا سب سے کم کمپٹیشن ہے. تو اگر کوئی ایکسل کرنا چاہتا ہے میں اس کو کہتا ہوں امیزون ضرور کرو, امیزون ایڈز, اور ساتھ لنکڈ ان ایڈ ضرور کر لو. ٹھیک ہے. کیونکہ وہاں پہ پروفیشنل بیٹھے ہیں اور اس کا ٹارگیٹنگ میتھڈ بالکل ڈفرینٹ ہے. ٹھیک ہے. اگر میری یہ کتاب ہے جو صرف CEO کے لیے تو آئی کین ٹارگیٹ دیم. وہاں پہ فیس بک پہ تو کوئی پتہ نہیں ہے کس جنرل آڈینس ہے بہت زیادہ. چلو بالکل صحیح. تھینک یو ویری مچ. آج کا ہمارا پروگرام جو ہے وہ ہے تو بیسکلی اسی دنیا کے اوپر, یہ جو ایک ڈیجیٹل ورلڈ ہے ہماری, لیکن جیسے آپ سے بات ہوئی تو اس میں بالکل ہم نے فوکس کیا ہے پریکٹیکل سائٹ کو, اس سائٹ کو جس کے بارے میں ہم بہت زیادہ پاکستانی انٹرسٹ نہیں لیتے. اب اس کے بعد ہم دوسری سائٹ پہ بھی آئیں گے جو کہ ہماری ٹک ٹاکس ہیں, یوٹیوبس ہیں, انسٹاگرامس ہیں, جس سائٹ پہ ہم پاکستانی زیادہ ایکٹیو اور زیادہ وائبرنٹ دکھائی دیتے ہیں. بہت شکریہ آپ کے تشریف لانے کا اور آپ کی انسائٹس ہمارے ساتھ شیئر کرنے کا. تھینک یو اگین. تھینک یو ویری مچ. بریک کے لیے رکیں گے اور بریک کے بعد آپ سے ملاقات ہو رہی ہے میری اگلی مہمان کے ساتھ.